بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ بعض مبارک اوقات کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ کی عنایتیں ہر وقت انسان کے شامل حال رہتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا اجتماع عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اور مہینوں کے، اور اسی طرح جو خاص اہمیت کی راتیں ہیں ان میں بھی ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام راتوں کے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر خاص عنایت ہے کہ اس کی خصوصی عنایت اور مغفرت کے جو مواقع ہیں، یہ عنایت اور مغفرت کے جو اسباب ہیں ان کی محبت زیادہ ڈال دی جاتی ہے، اور یہ عنایت یوں ہے کہ شاید اسی راستے سے کسی کا کچھ کام بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع رکھنی چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں، تصویر کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ جس طرح خاص مقامات میں عبادت کا درجہ بڑا ہوگا، اسی طرح ان مواقع پر گناہ کا وبال بھی دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ آدمی نیکی چاہے تھوڑی کرے لیکن برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ نیکی منافع کی چیز ہے۔ جتنا کما لوگے اتنا زر مبادلہ بن جائے گا، لیکن اگر برائیاں کرو گے تو یہ بہت سنگین بات ہے۔ نیکی تو چاہے تھوڑی کرو لیکن برائی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرو۔ یہ اتنی بڑی تمیز ہے اس لیے رکھی کہ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ شریعت میں ثابت نہیں، اور جو کام شریعت میں نہیں ہیں اسے بدعت کہتے ہیں، اور جانتے بھی ہیں کہ بدعت کا گناہ کتنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ہمارے اس دین میں ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ شخص مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 17-18، یہاں لکھنے میں مسٹیک ہو گئی۔ ناظرین، شب برات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں اور اس میں مانگی ہوئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لیکن اس رات چند کام ایسے بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج ہیں لیکن شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ شب برات کو گھروں پر چراغاں کرنا اور آتش بازی کرنا حرام اور گناہ ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا کہ آج رات خاوند کی روح گھر پر آتی ہے، اکثر علاقوں میں یہ کام کیا جاتا ہے اور سراسر غلط رواج اور بدعت ہے۔ اور یہ بھی غلط رواج عام ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے۔ اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس اور پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب و محبوب ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزوی ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ 15 شعبان کی شام کو گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی تہ میں کار فرما نظریہ یہ کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔
قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے اور نہ کسی اور دوسری رات میں۔ ہمارے معاشرے میں مخصوص حلوہ کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدگان کے نام پر کھاتے پیتے اور کپڑے کی شکل میں نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردے کی روح آ کر آرام کرے گی۔ قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، عبادت اجتماعی شکل میں اچھی نہیں بلکہ اپنے گھروں میں انفرادی عبادت کرنی چاہیے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ رات شور و شغب اور فضول چیزوں میں لگنے کی رات نہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنے کی رات ہے۔ دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ جس قدر لمحات آپ نے گزار دیے تو وہ عند اللہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس کے یہاں گھنٹوں کا شمار نہیں کیا جاتا کہ میرا یہ بندہ میری یاد میں کتنا بیدار رہا اور کتنے گھنٹے اس نے میری عبادت کی، بلکہ وہاں معیار کامیابی اور مقبولیت کی کسوٹی بندے کا اخلاص ہے کہ وہ کس صالح جذبے سے اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کریں اور دوسروں سے بھی اس کو شیئر کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔